سورہ فیل یہ قرآن شریف کی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس کے معنی ہیں ہاتھی والوں کا واقعہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سورہ کو ہاتھی والوں سے ہی کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ آئیے ہم اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ یمن اور حبش کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہہ تھا۔ اس نے جب حج کے موقع پہ لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سینا میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت کلیسا یعنی عبادت گاہ بنوایا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ حج کرنے والے یہیں آئیں اور مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اس کی کلیسا یعنی اس کی عبادت گاہ کا طواف کرے اور عبادت کرے۔ عرب کے لوگوں کو یہ جب بات علم میں آئی تو بہت ناگوار گزری، اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کلیسا میں قضائے حاجت کر دی اور نجاست سے اسے آلودہ کر دیا۔ جب ابراہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت طیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا تاکہ لوگ صرف اس کی بنائی عبادت گاہ کا یعنی کلیسا کی عبادت کرے اور طواف کرے۔ پھر کیا تھا، ابراہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس کا نام محمود تھا۔ جب ابراہہ مکہ کے پاس آیا تو اس کے سپاہیوں نے لوگوں کے جانور پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی تھے، ان کے بھی 200 اونٹ لے لیے گئے۔ حضرت عبد المطلب ابراہہ کے پاس گئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بیٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اونٹ واپس کر دیے جائے۔ ابراہہ نے حیران ہو کر کہا، میں اللہ کے گھر کعبے کو ڈھانے آیا ہوں جو آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے معظم و محترم مقام ہے، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس کے لیے اونٹوں کا پوچھتا ہوں، کعبے کا مالک تو اللہ ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہہ نے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں جا کر پناہ لے لیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کی، دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنے قوم کی طرف چلے گئے۔ ابراہہ نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور اسے اس وقت محمود نامی ہاتھی جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، اس کا یہ حال تھا کہ جب اسے کسی اور جانب لے کے جاتے تو وہ جاتا، لیکن جب اسے کعبے کی طرف رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ پھر کیا تھا، ابراہہ نے اپنے تمام لشکر لے کر کعبے میں پہنچا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے ابابیل پرندے کی فوجیں بھیجی اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں۔ وہ پرندے آئے اور کنکر پہ پتھروں سے انہیں مارنے لگے۔ چنانچہ جس شخص پر وہ پرندے سنگریز یعنی کنکر چھوڑتے تو وہ کنکر اس کے سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین تک جا پہنچتا اور ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا، اللہ اکبر، جسے اس کنکر سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ان ابابیل پرندوں نے ابراہہ کے لشکروں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر اسی سال ایک اور بہت بڑا نور آیا، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہی سال عام الفیل کہلایا یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ دوستو، ہمیں اس صورت سے یہ سبق ملتی ہے کہ اللہ اپنے گھر اور اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے، بدلے میں ہمیں بس صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا آپ نے یہ سنا نہیں ہے؟ علی کل شیء قدیر۔